اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عرش بری کے احکام اہل زمیں کے نام ملاقات کا 5واں سلسلہ اللہ رب العزت نے جن جن احکام کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، گزشتہ ملاقات میں ہم نے ان میں سے کچھ احکام کو پڑھا تھا اور بات یہاں چھوڑی تھی کہ اللہ رب العزت جو حکم دیں، جو اتاریں، آمنوا بما انزل اللہ، اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کی رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب جو رب نے خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے اتارا ہے، انسان اس سے غافل ہے۔ ہر دور کی طرح، بالکل اس بچے کی طرح کہ جو ماں باپ اس کے لیے سوچتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ کام مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا ہے، تو اس بچے کا ہی نقصان ہوا ہے، ماں باپ کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح امت نے کلمہ پڑھنے کے بعد جب منزل من اللہ، وحی کو، کتاب و سنت کو چھوڑا ہے، تو در در کے دھکے کھائے ہیں، اور جب جب منزل من اللہ پہ عمل کیا ہے تو اللہ نے ان کو عروج بھی دیا، کمال بھی دیا۔ اسی طرح ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی کہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ سابقہ اقوام کے وہ احکام جو اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کیے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے رب کو دیکھنا ہے، آپ اکیلے جاتے ہیں، رب سے محو کلام ہو کے آتے ہیں، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک رب کو عیاناً سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ خیر بلایا گیا، اللہ نے اسی واقعے کو دوبارہ ذکر کیا اور فرمایا ہم نے ان پہ طور کھڑا کر دیا، جھکا دیا، موت کے ڈر سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں، حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ اب کہ ہم نہیں مکریں گے، بس طور اوپر کروا دیجیے۔ حضرات ہمارے اوپر بھی اس وقت بڑے بوجھ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور انبار ہیں۔ جب نئی حکومت بننے کی سوچ، اور بالخصوص جب حلفیہ بیانات ہوں گے، اگر یہ حلف، یہ میثاق، یہ عہد و پیمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے، رحمان کے ساتھ ہے اور قوم کے ساتھ ہے، اور دل میں اسے پورا نہ کرنے کی سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو یاد رہے پھر ایسی قوموں سے ذلت اٹھائی نہیں جاتی، مزید ڈال دی جاتی۔ مالک الملک نے بنی اسرائیل کی بات سنا کے امت محمدیہ کو سبق دیا ہے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ قرآن ہے، مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہو تو نیچے نہ گرے، اگر گر گیا تو توہین ہوگی، لہٰذا استغفار کی جائے، کفارہ دیا جائے، کوئی مال پیسہ دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے اور اس کو اٹھا لیا جائے، حالانکہ گرانے کا مقصد یہ نہیں تھا اور مضبوط تھامنے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا۔ یہ کتاب ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، یہ جھکتے ہوئے پاکٹ سے گر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جو ظاہری ادب رکھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ایسے نہ ہو، لیکن اگر گر بھی جائے تو اس پہ ایسی کوئی سزا نہیں رکھی
اور جو سزا رکھی تھی کہ اس کی تعلیمات، اس کا نصاب، حساب و کتاب، قواعد اور ضوابط، اصول، قاعدے کلیے، زندگی کے اندر دستور حیات بنا کے رہنا ہے، وہ یقیناً ہم سب بھول چکے ہیں، اور اس میدان میں ہم برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ یہ حکم لینا ہوگا، لوٹنا ہوگا۔ جب تک قومیں لوٹتی نہیں ہیں، میں نے ان کو سزا میں دیکھا ہے، تاریخ ساری پڑھ لیں۔ قوم یونس لوٹ آئی تھی علیہ السلام، انابت کر گئی تھی، رجوع کر گئی تھی، مان گئی تھی۔ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ عذاب ٹال دیا، اور پیغمبر کی بات رب رد نہیں کرتے ہوتے، لیکن اللہ نے وہ بات بھی موڑ دی۔ توبہ کی اتنی ویلیو ہے رجوع کی، مگر ہم کتاب اللہ کے تعلق کے صرف ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، ہم اسے سر پہ رکھ کے صرف حلف لیتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے تھامنا ہے، من حیث القوم تھامنا ہے، انفرادی اجتماعی طور پہ لینا ہے، اپنے تمام زندگی کے شعبوں میں لینا ہے، اور پوری طاقت اور قوت، ساری دنیا بھی کہے کہ چھوڑ دو، تم نے نہیں چھوڑنا۔ اگلا حکم واسمعوا۔ پرابلم یہ ہے کہ قانون ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہوتے ہیں، مگر جرم کی باز گشت، مظلوم کی آہ، نافرمانی، قانون شکنی، برتن ٹوٹے تو آواز دیتا ہے، کچھ تھوڑی سی چیز زمین پہ گرے تو اس کی بھی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، محسوس کرنے والے محسوس کر جاتے ہیں۔ انسانیت بھی گر گئی، دل بھی ٹوٹے، جگر بھی ٹوٹے، من بھی ٹوٹے، رشتے بھی ٹوٹے، قانون بھی ٹوٹا، مگر کان اتنے بند ہو گئے ہیں کہ کان ہوتے ہوئے بھی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس جرم کی سزا سورہ اعراف میں جہنم بتائی گئی ہے، اور آج دنیا جہنم کدہ بن رہی ہے۔ کتاب اللہ کے اس حکم کو توجہ سے سب نے سنا ہوتا، اور اس آرڈر کو ماننا ہوتا کہ سننے والوں سنو، ماتحت بھی سنیں، باس بھی سنیں، عملہ بھی سنیں، حاکم وقت بھی سنیں، رعایا بھی سنیں، سبھی سنو جو تمہاری ڈیوٹی ہے۔ کیوں نہیں سن رہے؟ اگر حاکم کا آرڈر ہے تو تم سنو، عوام کی آہو بکا ہے تو حاکم وقت سنیں، مظلوم کی آہو بکا اور اندر کی ٹھنڈی سانس بھی آسمانوں تلک عرش بری تک جاتی ہے، تو تمہیں حکم ہے، تم کیوں نہیں سن رہے؟ پہلی قوموں نے جن نے سنا کامیابیاں ملی، جنہوں نے نہیں سنا تباہ و برباد ہو گئے۔ جواب کیا آیا؟ قالوا سمعنا وعصینا۔ اچھا، وہ لوگ منافق نہیں تھے، لگ یوں رائے سیاق و سباق سے، اگر ایک جگہ سے نکلیں تو آگے چل کے خود کہہ دیا بھئی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنو، سن ہم نے لیا ہے، مانیں گے نہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدے کیے ہیں، سمعنا ہم نے سنا ہے، وَأَطَعْنَا ہم نے ماننا ہے، آمنا ہم مومن ہیں، صدقنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقرارم باللسان ہے، تصدیقم بالقلب نہیں، عمل بالجوارے نہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانی ہے۔ دلیل اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، مسلمان تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کفر کر لیا، اور ان کے دل میں غیر اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی لاڈلی امت ہے، رب نے بڑے ان کے مان تران اٹھائے ہیں، ناز نخرے دیکھے ہیں، لیکن صرف نہ سننے کی وجہ قرآن مجید قل ہو اللہ بول رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد بتا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں ربوبیت سنا رہا ہے، الرحمن الرحیم میں توحید صفات بیان کر رہا ہے، مالک یوم الدین میں اس کی تاکید مزید کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں
توحید الوہیت کا پرچار کر رہا ہے، اور اسی پہ قرآن مجید ختم کر کے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت کی توحید کو جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ مکمل کر کے سمجھا رہا ہے، لیکن سننے والے سن نہیں رہے، اور من کے اندر جس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے مقابلے میں اسی کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا اور اپنے مسائل کا حل جان رہا ہے۔ قرآن کے اندر حل نہیں مل رہا، غیروں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے دستور اپنے پہ مسلط کر کے سمجھتا ہے کہ یہی میری نجات کے ضامن ہے، تو دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے خود کو نکالنا ہوگا۔ نیکسٹ حکم اللہ تعالی یہاں پر جو بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ ہم سب کا ہے، میرا گروہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے، آخرت ہماری ہے، ساڈے بزرگاں نے چھڈا لینا ہے، میٹر سارا میرے امام کے ہاتھ ہونا ہے، اللہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، غوث اعظم نے اشارہ کرنا سب کچھ ہو جانا ہے۔ ان دنوں میں یہ بہت کچھ سننے میں مل رہا ہے، آ رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی رائے رکھ کے بیٹھا، میرا گروہ جنتی ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ سر جی توجہ سے سنیے گا، آکھاں تینوں سمجھاواں نو نو، کہا بنی اسرائیل کو ہے، یہود و نصارہ کو ہے، انہیں ڈائریکٹلی بول کے امت محمدیہ کو سبق دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین۔ کفر کا ان پہ فتویٰ لگا کہ اللہ کہتے ہیں کتنا بدترین ہے تمہارا ایمان جو تمہیں ایسی شرکیہ سوچ دیتا ہے۔ رب کے در پہ آتے ہوئے، ایک اللہ سے مانگتے ہوئے، جھکتے ہوئے، مرادیں پوری کرواتے ہوئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جانوروں کے پاس جا جا کر کے، ان کے نیچے سے گزر کے، آگے پیچھے ترلے منتیں کر کے مناجات کرتے ہو، امید رکھتے ہو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، غیروں سے تجھ کو امیدیں، جانوروں سے امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اب اللہ کہتے ہیں کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے سارے لوگ جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں، آخرت ہماری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمارا ہے، بالخصوص پاکستان میں سید فیملی نے یہ بات بہت پھیلا رکھی ہے کہ سید کی سین کو سلام، کوئی شک نہیں، سید کی سین کو سلام علیہ السلام، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بخیل نہیں ہیں، کنجوس نہیں ہیں، سیدوں کو سلامتی اللہ دیتا ہے، رحمت اللہ دیتا ہے، برکتوں کے ساتھ نوازتا بھی اللہ ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مومن تشہد کے اندر یہ بات کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے السلام علینا، اللہ یہ سلامتیاں ہم پر بھی ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، کائنات کے جتنے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء ہیں، اللہ وہ بھی سلامتی میں تیرے محتاج ہیں، ان کو بھی سلامتی، رحمت، برکت تو دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ماں باپ نے پڑھایا تھا، ہم سبق بھول گئے، لیکن سوچ ہماری پھر بھی وہیں اڑی ہے۔ میں جس سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوں وہ برحق ہے، وہ جنتیوں کا ٹولہ ہے، وہ 100% نیک پاک پوتر لوگ ہیں، باقی سارے فضول ہیں، کرپٹ ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں۔ اور دین کے اندر بھی ہماری سوچ یہ چلی ہے، میں کم از کم جب سے میں نے ہوش سنبھالی اپنی ہوش میں ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں، جو بندہ میری تنظیم اور میری جماعت اور میرے گروہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ دنیا کا بدترین کرپٹ انسان بھی ہو تو ہم اس کو بھائی کہتے ہیں، یہ اپنا بھرا ہے جی، اپنا ویر ہے، اپنا جگری ہے، دوست ہے، تنظیمی ساتھی ہے، اور دوسروں کا ولی بھی ہو تو وہ منافق لگتا ہے، کرپٹ لگتا ہے۔ یہ چیک کر لیں آپ اپنے قرب و جوار میں، یہ یہودی اور یہودیوں کی سوچ تھی، یہ عیسائیوں کی سوچ تھی۔ اللہ نے کہا سچے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں جنت پیاری ہے، تم ہی جنتی ہو۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کہا اگر لوگوں سے ہٹ کے ہے اور سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، ایسے کرو اپنے آپ کو مارو، موت کی تمنا کرو، اور یہی ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو مارو۔ آج بھی یہ فیسٹیول اور تہوار دنیا کے کئی ملکوں میں کئی قومیں مناتی ہیں،
باہر نکل آتی ہیں، چھانٹے اور چھڑیاں لے کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جائے. اور پہلے یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود مارنے کو، خودکشی پہ اللہ نے پابندی دی ہے، لیکن بطور سزا یہ کیوں دی تھی؟ وہ کہتے تھے ہم جنتی ہیں. اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو آؤ، جنت میں رکاوٹ تو صرف موت ہے، مارو اپنے آپ کو، آؤ. کتاب اللہ نے ان کی پھر نیچر بتائی اور سائیکی بتائی، نفسیات پہ بات کی. یہ مرتے مر جائیں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، بڑے ڈرپوک ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے، یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں. نہیں مان، ہمیں اپنا آپ بڑا پیارا ہے، جان بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اور یہی ہمارے ساتھ ہے. یہ نفسیات ہمیں لے ڈوبی ہے، ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہے. اگلے کی بھی یہی سوچ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 51 نمبر حکم کے بعد سبق سکھا کے امت محمدیہ کو ایک درس دیا ہے، اور کمال حکم ہے، 52 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں، ایک انداز ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دوں. پنجابی میں معلوم نہیں ہم کیا کہتے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا مجھے. 3 جملے میں نے سنے ہیں. سریکی کے اندر ایک جملہ ہوتا ہے، ہاتھ یوں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سائیں پارت ہے، مجالے سے، وہ آگے سے کہتے ہیں مجالے سے. کیا معنی؟ ساڈا خیال رکھیا جے، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، پارت ہے، سفارش کر رہا ہوں. سندھی میں بھی یہی ہے، چلیں جی، سندھی میں بھی یہی چلتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لہجے ہیں. سندھی کے 6 لہجوں میں سے ایک لہجہ سریکی بھی ہے. ہمارے پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ ساڈا خیال رکھیا جائے. جاتے ہوئے کسی کو دکان پہ کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ میں ذرا نماز پڑھن چلے ہیں، خیال رکھیں باجی، ذرا آنکھ رکھیا جائے، دھیان رکھیا جائے. یہ جملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کے کہتے ہیں اسی کلمہ پڑھ لیا، ہوں ساڈا خیال رکھیا جائے. کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جنت ہمیں لینی ہے، ماڑے لوگ ہاں، ساڈا خیال رکھیا جائے، ساڈی رعایت رکھنا. سامان ہم خرید لیتے ہیں، بل بناتے ہوئے اسے کہتے ہیں یار تھوڑا جا پیار محبت کری. یہ لوگ بھی آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے راعنا، ساڈی رعایت رکھیا جائے. جو لوگ تیز ہوتے ہیں نا، جن کے من میں کھوٹ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، وہ لفظوں سے لفظ نکال کے غلط معنی لے جاتے ہیں، اور انتہائی گھٹیا سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو یہودی تھے، مشرک تھے، نان مسلم تھے، منافق تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اپنے کو آنکھ مار کے کہتے میں وہکی کہنے لگا، ہاتھ یوں کرتے اور ساتھ میں کہتے راعینا. مانا تھا اے ساڈا بکریاں چارن والا. وما من نبی الا وقد رعى الغنم، جس نے بکریاں بنائی ہیں قوم کو چلانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ریہرسل میں کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، ہر پیغمبر سے ابتدا میں کسی نہ کسی شکل میں یہ کام کروایا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ دنیا کا واحد جانور ہے جو شرارتی بھی انتہا کا ہے اور نزاکتیں بھی بڑی رکھتا ہے. اس کو ڈیل کرنا ہر جانور سے تقریباً مشکل ہے. انبیاء سے یہ کام کروا کے قوموں کی نزاکتیں بھی سمجھا دی، شرارتیں بھی سمجھا دی، مگر قوم کیا کہہ رہی ہے؟ دل میں کھوٹ ہے، چور ہے، اور کہہ رہے ہیں راعینا، ساڈی پارت، ساڈا خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ کا صرف تھوڑا سا کھینچنا برداشت نہیں ہوا کہ عین کے نیچے زیر تو پہلے ہی ہے، اس کو آپ یا میں بدل کے راعینا، ہمارا چرواہا. اور چرواہوں کو وہ لوگ گھٹیا سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو کہا جاتا تھا، تو ساڑیاں بکریاں چارن والا فقیر بن کے بہ گئے، تجھے جنت ملے گی. اور یہی سوچ تو طائف کے حکمرانوں نے رکھی تھی کہ اللہ کو نبوت کے لیے آپ لوگ ہی ملے تھے. آسمان سے فوراً حکم آیا چینج کرو اسے،
میں پیغمبر کی توہین کا شبہ مترادف لفظ بھی گوارا نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنو، یہ مومنوں کو کہا گیا. لا تقولو، تم نے یہ نہیں کہنا. اللہ جی کیا نہیں کہنا؟ راعینا. رعایت کا لفظ ہی بدل دو. یہ لفظ اللہ جی کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا. یہ کہیں کوئی ساڈے وال بھی ذرا ویکھیا جے، کوئی ساڈے تے بھی اکھ رکھیا جے، کوئی ساڈے تے بھی نظر کرم فرمایا جے، کوئی ساڈے نال بھی محبت. تو یہ ہم پہ نظر رکھنا، ہمارا خیال رکھنا، یہ کہنا ہے محبوب کو. اللہ تعالیٰ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دل میں آئے محبوب کو کہہ لیں، جو من میں آئے بول لیں؟ کبھی اپنی نعتوں پہ غور تو کریں. اب تو اپنے بھی بنانے والے بھی رونے لگ گئے ہیں. اپنی مجلسوں اور محفلوں کے اندر عالم ٹوک رہا ہے بیچارہ. وہ یار بس کر دو، ایک حد ہوندی ہے، کی کر دے پئے ہو؟ جب ہم عرض کرتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر اپنے سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن کو حکم ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کسی قسم کی کوئی لطیفہ گوئی، کوئی شک شبے والا لفظ، کوئی ایسا جملہ کہ جس میں کوئی ایسا نکتہ معمولی سا بھی نکلے کہ پیغمبر کی توہین کا سوچا جائے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے راعینا کہہ کے کوئی توہین نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، لیکن وہ جو کہنے والے تھے وہ جس سوچ سے کہہ رہے تھے وہ سوچ گھٹیا تھی. اللہ نے اس سوچ کو بین کر دیا. لفظ بظاہر دیکھنے میں نہیں ہے. اللہ نے کہا راعینا، برحق لفظ ہے، رعایت رکھیے گا. نہیں، لفظوں کی پاکیزگی اور چناؤ اور انتخاب یہ بھی قرآن نے سکھایا ہے. آپ اور میں معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے جب لفظ چنتے ہیں، جب بولتے ہیں تو بڑے لاپرواہ سے ہوتے ہیں. مجھے کل سے بڑی ہنسی سی آ رہی ہے، اللہ کرے چلے. رات سنا ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا. ڈیزل پہلے بھی بڑی کئی مرتبہ ہوا تھا، لیکن اب کسی اور معنی میں لوگ لے رہے ہیں. جو کل تک تھی سیاست میں تھوڑی سی موافقت ہوئی تو اب مولانا حسین ہو گئے ہیں. زیارت کیجیے، نورانی چہرہ دیکھیے. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. میں بھائی کئی بار کہہ چکا ہوں، کیا پتہ اگلے پل اگلا بندہ بدلا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ اکرما کو کوئی ایک گالی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوٹ کے آیا تھا. جو لوٹ آئے نا، کب کس کی اللہ تعالیٰ کس طرح کا انجام کر دے اور اس کی آخرت بہتر کر دے، اینڈ اچھا کر دے. تیرے میرے فیصلے، سوچ، فکر، فتوے گھٹیا سوچ کو نکالیں. یہی قرآن کا فیصلہ ہے. حکم نمبر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اگلا دیا ہے 53، وَاسْمَعُوا، اوے سن لو، سنا کرو. جس نے پیغمبر کی نہیں سنی وہ کون کس کی سنے گا؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں. وہ سب کو بھول سکتے ہیں. ہم رب کو بھولے ہوئے نہیں سنتے اللہ کی. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جڑا ماپیاں دا نہیں وہ کدا ہونا ہے، وہ جڑا جمن والوں دا نہیں تہاڈا کدا بن گیا. جو جنم دینے والے باپ کی وفادار نہیں نہ ہوتی، وہ پوری دنیا میں جو مرضی کر لے وہ کہیں کی نہیں. جو ایک در کی نہیں ہوتی اسے در در پہ دھکے کھانا پڑتے ہیں. اور یہی ہم نے دیکھا ہے. میں نے دنیا کو رسوا ہوتے دیکھا ہے. وَاسْمَعُوا، جب انہوں نے نہیں سنی پھر وہ چیختے ہیں تو نہیں. اس کا پتہ ہے رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بھی سن لیں. قیامت کا دن ہے جو دنیا میں اللہ کی نہیں سنتا. اللہ قرآن مجید میں جو آوازیں دیتے ہیں اس کا پہلا انداز ہے یا ایھا الناس. یا ایھا الناس، یہ پہلا آرڈر جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں. قرآن مجید کے اسلوب میں پہلے اوورآل آواز دی گئی ہے پوری انسانیت کو. اگر انسانیت نے سن لیا تو ویلکم، نہیں سنا تو انتظار کیجیے. یا اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کریم، مہربان، پیدا کرنے والے خالق اور مالک، غنی اور سب سے بڑے رب کو چھوڑ کے جا کہاں رہا ہے؟ جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے چلایا، زندگی سے نوازا. انسان نے نہیں سنی.
اللہ پھر کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دوڑ جتنا دوڑتا ہے، بھاگ جتنا بھاگتا ہے، ہو باغی میرا، لیکن یاد رکھ تیرا ہر قدم جو مجھ سے دور ہو رہا ہے وہ حقیقت میں تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ تو شہر خاموشاں کے قریب، قبرستان کے قریب، موت کے قریب، تیرا ایک ایک پل جو ہے وہ کٹتا جا رہا ہے، تو بڑا نہیں ہو رہا، تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے، تو میرے قریب شکنجے میں آ رہا ہے، تو نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انسان نے پھر بھی نہیں سنی۔ پھر اللہ مومنوں کو آواز دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں نے نہیں سنی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یہ میری نہیں سن رہے محبوب، آپ کہہ کے دیکھ لیں شاید آپ کی سن لیں، پھر بھی نہیں سنی۔ قرآن مجید کے اندر ہے جب ان کو فیصلہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی جہنم میں اتنا چیخیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، یہ حصے پہ جو ندی نالے بنیں گے نا صرف آنکھ کے ڈیلے پہ، یہ سمندر بنے ہوئے ہوں گے، اور ان میں بڑے بڑے بحری بیڑے، یہ کو میں کہانی نہیں سنا رہا فرضی، صادق و مصدوق جسے جہنم دکھائی گئی اس ہستی کے بول ہیں، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں، مگر ان آنسوؤں کی ویلیو نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایک آنسو جہنم بجھا سکتا ہے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، ایک قطرہ کافی ہے، مگر وہاں جا کے کیا ویلیو ہوگی؟ کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، ایک آنسو زمین پہ گرتا ہے عرش بری پورا ہل جاتا ہے، توبہ فرشتوں میں بیٹھ کے رب رشک کرتا ہے، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جہنمی جہنم میں ہزاروں سال روئیں گے اور آوازیں دے دے کے کہیں گے اے داروغہ جہنم یا مالک، رب نو کہہ دے جے اداں دی زندگی دینی ہے تے نالوں موت ہی دے چھڑے، مر مر کے جیا نہیں جا رہا، ٹس سے مس کوئی نہیں ہوگا، کون سنے تیری؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے، روو۔ پھر اللہ تعالیٰ خازن جہنم کو، مالک کو اجازت دیں گے، وہ اپنے لب ہلائے گا، جہنمی تھوڑا سا محسوس کریں گے کہ بات بننے لگی ہے، اور وہ کہے گا کہ اللہ نے کہہ دیا اخسؤ فیہا، او ظالمو یہیں یوں ہی روتے چیختے مرتے رہو، آج کے بعد تم بلانا بھی چاہو تو بلا نہیں سکو گے، ان کے ہونٹ سی دیے جائیں گے، آوازیں بند کر دی جائیں گی۔ ہائے اس بے بسی کی بے بسی، سننا ہے تو آج سن لو، ماننا ہے تو آج مان لو۔ اور یہ جملہ مجھے تڑپا کے رکھ گیا تھا 89 میں پہلے ہی سال میں فیصل آباد میں آیا، درباروں مزاروں سے چکے آیا تھا، تو تھوڑا بہت جب بھی تھوڑی فراغت ہوتی تو میں کسی نہ کسی دربار کی طرف چلا جاتا تھا۔ نور شاہ ولی پہ آیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، سبز جبہ پہنا ہوا ہے، قد کاٹ بڑا ہے، لب و لہجہ سیال کوٹی ہے۔ میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں لیکن آج اس مواقع سے کہ سننی ہے تو آج سن لو۔ اس نے وہاں کچھ سامان لگایا ہوا تھا جو راستہ لاری اڈے کی طرف سے دربار کی بیک پہ ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تب کھوڑیاں والا کی بسیں چلتی تھیں اور آتی تھی شہر میں، وہ آگے حلال امر کے پاس تلک جاتی تھی اور رکتی تھی۔ یہ نشات آباد سے بیٹھا ہے، میں کھوڑیاں والا سے آ رہا تھا، پل کراس کر کے اس کے بعد یہ چڑھا ہے، اور اس نے چڑھتے ہی آواز لگائی، لو جی تہاڈے کول بزرگ آ گئے دے نا، میرے کول سرما ہے، دو سلائیاں پاؤ، نظر تیز ہو جائے دی، مینوں روپیے 2 بٹاؤ، اج بابیاں نو زندگی چ دے دو، میرے بچے کھان گے دعاواں دین گے، جدو اسی ٹر گئے تسی دیگاں پکا کے بکرے لیا کے اپے کھا جانے، سانوں کچھ نہیں ملنا، دینا تے اج دو۔ اللہ کہتے ہیں سننا ہے تو آج سن۔ بس والوں نے توجہ نہیں دی، لیکن میرے اس وقت ایک کیف تھی، درد تھی، اس نے پھر اس کے بعد کہا میرے کول کڑے تے چھلے نے بواسیر دور کر دینا۔ بڑا کچھ کہنے کے بعد نا اس بندے نے ایک عجیب لفظ بولا، کہنے لگا چھلے لے جاؤ، میں بھی اینے روپے سینکڑا لیا نا، بابے ہونی نے ساری انگلاں چ پائے نے، لیکن مینوں خود بواسیر ہے، کبھی رہندی ہے، لیکن تسی لے جاؤ جے تہاڈا یقین ہے تے یار کوئی تھوڑے جے کوئی مینوں روپے وٹا دو، میرے بچے بھوکے نا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے پاس تعویذ ہے، جیب سے وہ لمبا سبز جبہ تھا،
نکال کے باہر کیا تویت لے لو دنیا چ جیڑا کام مشکل ہے اوکھا ڈولے نال بنو دشمن زیر ہو جائے گا. طالب علم فیل ہو رہا ہے پاس ہو جائے گا. پھر اچانک کہنے لگے سٹائل بدلا کہنے لگے مینوں ایک منڈا پوچھدا بابا جی میں پاس ہو جاندہ سیالکوٹی لبو لے جا پاس ہو جاندہ. کہنے لگے نہیں پتر تو فیل ہوئے دا. کہنے لگے بابا جی تہانوں تویج دے پیسے بھی دینے تسی مینوں دے بھی رہے ہو میں پھر فیل ہو جاندہ. کہنے لگے پت میں تینوں دینا تویج تو کتاب نہیں پڑھنی یہ تینوں پڑھنا نہیں آنا یہ کی لکھا ہے کتاب تو ادا نہیں پڑھنی یہ پاس کر دینا تے تویت نے تو جا کے نہیں لکھنے پت لکھیں گے تو پاس ہو جاتا. اچھا مجھے بڑا عجیب لگا خیر میں بعد میں پتہ چلا کہ لیکن حقیقت یہی ہے سننا ہے تو آج سنو ماں باپ کی آواز سننی ہے تو آج سنو آج سن لو. میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو آپ باپ کی آواز گھر میں داخل ہوتے ہوئے سنائی نہیں دیتی. ماں کے جملے نہیں ملتے. میرے ساتھ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے. گھنٹوں بھی قبرستان میں قبر پہ کھڑا رہوں ایک واری تے ساجد کہہ دو مینوں کم کہہ دو نہیں ملتا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے آج سنیے اللہ کی پڑھیے. میں نے اتنا لمبا سلسلہ اور سفر ایسے شروع نہیں کیا. مجھے بڑے سارے دوستوں نے کہا ہے یار کدھر مکے گا سلسلہ. او بھائی میرے رب نے کسی وجہ سے اتنا لمبا سلسلہ اتارا ہے نا احکام کا. پوری زندگی گزر گئی قرآن مجید کا مطالعہ شاید اسپیشلی ہم نے کبھی اس لیے نہیں کیا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. قانون پڑھ گئے دستور پڑھ گئے LLB کر گئے LLM کر گئے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے. قانون قاعدے دستور دنیا کی ایک ایک شک یاد کر لی. نہیں یاد ہوا تو اللہ کا قرآن یاد نہیں ہوا. سن لیجئے موقع ہے. ماں باپ کی سننے کی بھی اللہ ہی کہتا ہے بڑوں کی سننے کی بھی اللہ ہی کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کتنا اگنور کر رکھا ہے ہم نے. اسی حوالے سے میں بڑی محبت کے ساتھ یہ اعلان بھی کرنے جا رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں 15 کو بھی فیصل آباد میں تقریب بخاری آج 16 کو جامع سلفیہ جیسے ادارے میں کچھ ماؤں کے خوش نصیب بچے ہیں جن کے والدین نے جدائیاں کاٹی ہیں 7-7 8-8 سال. آج ان کو ایسے اعزاز سے نوازا جائے گا اور وہ آخری سبق پڑھیں گے. دنیا تو کہتی ہے نا ضرب یضرب کے بڑے ثقیل سے آغاز تھے اور آج کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی اس آخری درس کو سنیں گے. کچھ کے ماں باپ زندہ ہوں گے کچھ کے نہیں ہوں گے. میں نے اپنی دنیا میں جو کچھ آج تک دیکھا ہے اور جتنی ڈگریاں اٹھائی ہیں ساری وار کے رکھ دوں صرف اس ایک ڈگری کے اوپر کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. اہل فضل کی عظمت کو اور فضیلت کو اہل فضل ہی جانتے ہیں. اسی طرح کل بھی ہے پرسوں بھی ہے اور خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو ان کی قدر کرتے ہیں اور ان میں اپنی شرکتیں کرتے ہیں. آج مغرب کے بعد یہ جو جامع سلفیہ میں میری مادر علمی میں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے عظمتوں سے نوازے. انتظامیہ کو اساتذہ کو علماء کو اہل علم کو ان کے بانی مبانی کو وہ زندہ ہیں. ان میں سے ایسے نہیں ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں مگر ان کی قبروں کے پیچھے یہ صدقہ جاریہ ایسا کوئی صدقہ کریں. سنیں تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے. بڑی اینٹیں آپ نے لگائی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بڑے بڑے ویلے گھر بنائے کوئی ایسی اینٹ بھی لگا کہ بعد میں وہ جامع سلفیہ کہلائے دارالقرآن کہلائے فلاں ادارہ کہلائے وہاں سے کتاب اللہ کا فیض اور اللہ کی وحی کا فیض چلے تو سب نے جانا ہے. لیکن وہ حقیقی خیر خواہ جو آپ کے پیچھے کوئی دعا کر سکے مناجات کر سکے ایسے کچھ بنائیے. اللہ رب العزت نیکسٹ حکم دیتے ہیں اور یہ حکم میرے مالک نے جب ذکر کیا ہے تو اہل کتاب کی ایک چاہت کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. دنیا میں جتنے یہود و نصارہ ہیں اہل کتاب ہے نا، یہ کتب مقدسہ لے کے، انجیل لے کے، بائبل لے کے، اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹس کو لے کے آپ پہ آزما رہے ہیں. یہ آپ سے حسد کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، صرف بیان نہیں کر سکتے. یہ کفار مکہ اور قریش مکہ کو بھی پتہ تھا کہ قرآن کیا ہے. بچوں کو ٹوکتے تھے، رات کو خود آ کے سنتے تھے چپ کے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. ان کو نیندیں مزہ نہیں دیتی تھی، چارپائی مزہ نہیں دیتی تھی، بستر مزے نہیں دیتے تھے، بیوی بچے اہل و عیال مزہ نہیں دیتے تھے. جو مزہ قرآن مجید کے سننے میں تھا، جو اس کے احکام میں تھا. پھر وہی ہوا، ہمیں بھی سننے کے موقع ملے، مگر اہل کتاب نے ہم سے ہر کوشش کی ہے قرآن چھین لے. کامیاب نہیں ہوئے. مگر جب سے انہوں نے اپنی کچھ بکس، میڈیا کی ایپس لانچ کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ صرف کامیاب نہیں ہوئے، ہمیں لا کر کے تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ اور میں ساری رات، سارا دن، پل پل ڈرائیور موت کے منہ میں بیٹھ کے ڈرائیوری کی سیٹ پہ. آنے والے انسان کا کام ہوا پڑا ہے، صرف ورقہ اٹھا کے دینا ہے تو اسے کل پہ ڈال دیتا ہے. یار انہیں کتنے رنگ چ بھنگ پایا، میں چنگا بھلا ویکھن ڈیا. ہر صفحہ کھلتا ہے اور میرا انگوٹھا نہیں تھکتا، چلتا ہے آگے. لائک ڈس لائک چل رہا ہے. نہیں کھل رہی تو یہ کتاب نہیں کھل رہی. بھاری بھی نہیں ہے. جو تھوڑی بھاری تھی وزن میں نے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی. میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سے چھوٹی لے کر کے آؤں. پاکٹ سائز ہے، مشکل نہیں ہے. کاؤنٹر میں آ سکتی ہے، گاڑی میں آ سکتی ہے، ڈیش بورڈ پہ آ سکتی ہے. قانون ہے، ضابطہ ہے. اس کے اوپر دنیا چڑھتی ہے آپ کے ولوں کو دیکھ کے نہیں، آپ کے پیسے کو دیکھ کے نہیں، دولت اور سرمایہ کو دیکھ کے نہیں. کسی چیز پہ دشمن کو احساس کمتری نہیں. اگر حسد بغض ہے تو صرف اس کا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے. اب کریں گے کیا؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے لوٹا کے یا یہودی کر دے یا نصرانی کر دے. اگر وہ نہیں تو ان جیسے کر دے. ہماری زبان پہ کبھی پہلے ہوتا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ گمراہوں میں نہ غضب یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہ کرنا. لیکن ہم تھوڑے رہ گئے ہیں جو نماز میں یہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ بھی جفیاں انہی کو ڈالتے ہیں، آئیڈیل انہی کو بناتے ہیں، وضع قطع لباس وہیں سے لیتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی طرف سے لے کر کے بیٹھے ہیں نا، من بعد ما تبین لہم الحق، ان پہ حق واضح ہو چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس، وہ تمہیں لٹانا چاہتے ہیں. فاعفو واصفحوا، 2 آرڈر ہیں اللہ نے اکٹھے دیے ہیں، 54 اور 55 نمبر. فاعفو، ان کو اگنور کرو، سنا نہ سنا کرو، ان کی طرف نہ دیکھو، توجہ نہ دو. بچے کو ویلڈنگ کی نکلتی ہوئی وہ شعائیں بڑی اچھی لگتی ہیں. بچپن ہوتا ہے، وہ بڑی توجہ سے دیکھنا چاہتا ہے. ماں باپ پہلے کہتے ہیں پوتے ادھر نہیں ویکھنا، آنکھ خراب ہو جو. اور جب وہ نہیں رکتا تو پھر اس کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، منہ گھما دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مائنڈ موڑ رہے ہیں، ذہن موڑ رہے ہیں، سوچ موڑ رہے ہیں، آپ کی نفسیات بدلنا چاہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. یہ جن پہ مرے جا رہے ہو، جن پہ رالیں ٹپکا رہے ہو، جن کے نظام اور سسٹم کو دن رات پڑھتے ہو، کامیابیاں کامرانیاں گنتے ہو، اور سنو تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، وہ اندر ہی اندر جل رہے ہیں. وہ تمہیں اس پہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہو جائیں، جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہو جائیں. ہم کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہمیں نہیں ملی جنت. ان کو اندر اندر پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، صرف دکھاوے کی باتیں ہیں. رشک کرو اس قرآن پہ، رشک کرو اللہ کے احکام پہ، اور کبھی ڈوب کے قرآن مجید کا کبھی ایک سفر کریں تو صحیح. انسان دیکھنے پہ آئے تو پانیوں میں ڈوب کے ہو تہوں تک ٹائٹینک دیکھنے چلا جائے. نہ دیکھنے آئے سفر کا من نہ بنے تو قرآن مجید گھر میں پڑا، اس کو کھول کے اس کے اندر نہ آ سکے. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو. باہر یہ چلتا ہے میرے یہاں اکثر ہے، میں دیکھتا ہوں چل رہا ہے. اس کے سائے میں سے بیٹیاں گزر رہی ہیں. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، اندر آؤ. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر؟ تو میرا بندہ ہے، میں نے تیرے لیے موتی رکھے ہیں، ہیرے جواہر تیرے لیے بھیجے ہیں اور لوٹائے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت
کہتے ہیں کہ حتی یاتی اللہ بامرہ، ان کو اگنور مارو، توجہ نہ دو، ان کی زرق برق پہ، چمک دمک پہ، ان کے رہن سہن کے انداز، اور جناب یہ ہے وہ ہے، وہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے مومن تو حضور کی زندگی کو آئیڈیل سمجھ کے، ان کی تو ساری زندگی کلی میں گزر گئی۔ کس کو کہتے ہو روزہ؟ حجرہ کسے کہتے ہو؟ پتہ ہے حضور کا حجرہ کس کا بنا ہوا تھا؟ کھجور کے پتوں کا، کھجور کی ٹہنیوں کا، تنے کا۔ تمہیں اتنا کچھ عالی شان بھی مل گیا ہے، پھر بھی تمہارے رشک نہیں ختم ہوتے۔ احساس کم تری کے شکار نہ ہوں، تکلف کی دنیا سے نکلے۔ ہے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر، اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ یہ تکلف سے میں ایسا ہو جاؤں وہ ہو جاؤں نہیں، مومن بنیے، سادے بنیے۔ اور بننے کی اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 57 نمبر حکم دیتے ہیں، اور یہ حکم قرآن مجید میں بار بار یوں لٹایا جائے گا جیسے ہر سالن میں پیاز لٹایا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے لگا جی اللہ نے ایک دفعہ حکم دے دیا تھا نماز کا، تو پھر کی لوڑ سی؟ میں کہ ایک دفعہ زندگی چ پیاز کھا لیا سی، پھر ہر سالن نال کی لوڑ سی؟ جیسے اس کے بغیر تو کہتا نا جی تڑکا ممکن نہیں۔ اللہ جزا دے، دینی اداروں کے لوگ پیاز نہ بھی ہو تو تڑکا لگا لیتے ہیں۔ پوچھئے گا ذرا جا کے کس چیز سے لگتا ہے، جسے آپ تڑکا کہتے ہیں یا تڑکا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، خشک روٹی کے ٹکڑے لے کے ان سے بھی تڑکے اہل علم نے لگائے۔ ائمہ اسلاف نہیں، آج کے دور میں بھی وہی ہے۔ بہت عظیم تر سلسلہ ہوگا، لیکن آپ کیا جانا ہے، حفظ میں ہلنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی ایسی حرکت کر کے تو دیکھیں کہ کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں سنیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس پہ میں ڈیٹیل بات کر چکا ہوں گزشتہ ملاقات میں کہ اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، قیام، رکوع، سجود، تشہد بظاہر ہیں، اندر 100 آرڈر ہیں توحید کے۔ ایک اللہ کے ڈٹ جاؤ، توحید کے رنگ نماز کے سنگ۔ بیٹھے بیٹھے ایسے چھوٹے سے اس کے اوپر جو ہے نکات تھے، ان کو جمع کیا، بھیجا ورلڈ بھر سے دنیا کے۔ سر جی نماز کے اندر اتنا کچھ تھا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جی بہت کچھ ہے۔ کہنے کو ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے، اندر کیا کیا ہے، ہر بندے کی نظر اپنی ہے۔ کسی کو اس میں رنگ نظر آیا، کسی کو محبوب دکھا، کسی کو اس میں نزاکت نظر آئی، کسی کو تراوت نظر آئی، کسی کو اس کے اندر ایسنس نظر آیا، کسی کو اس میں عطر اور خوشبو ملا، کسی کو اس میں حضور کا چہرہ ملا، کسی کو کچھ ملا۔ سوچ بھی اپنی اپنی، اپروچ بھی اپنی اپنی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دکانوں کا سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی مکانوں کا، کوئی کاروبار کا، اور کوئی اپنی جنت کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، اور کوئی جہنم سے ڈر کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ صف تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہوئے تو برابر ہیں، لیکن کیف اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی، اپروچ اپنی اپنی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور 57 نمبر حکم اللہ دے رہے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنی معیشت کو درست کرو، پاک کر لو، پاک کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے کماؤ، مالک نے یہ بھی نہیں کہا اتنا بینک بیلنس ہو، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اقتصادیات میں تم دنیا میں سب سے آگے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آل من اقتصد۔ آل کا لفظ اہل و عیال سے ہے، اور عیال اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو۔ ہمارے بچے ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو کما کے دیتے ہیں، اسی لیے اہل و عیال کہتے ہیں۔ محتاج نہیں ہوگا وہ من اقتصد۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک نام کلی بہت لمبی لمبی چھوڑتے اور سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اور پتہ نہیں 100 سالہ پلان رکھتے ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ بنائی گئی کوٹھیوں میں مالک نہ اتر سکے، بنائے ہوئے پلازوں کا افتتاح خود مالک نہ کر سکے، شداد کی بنائی ہوئی جنت میں خود نہ اتر پایا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، اقتصد میانہ روی کا نام ہے۔ اور میانہ روی کیا ہے؟ نہ بالکل کنجوسیاں اور نہ بالکل بے باکیاں، ضرورتوں میں رہیے، یہ ہے اقتصاد۔ جائز ضرورتیں رکھیں، خواہشات نہیں۔ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی میرا رب پوری کر دیتا ہے۔ اچھا ویسے ہم سب ضروریات سے نکل نہیں گئے؟ اگر ہم ضروریات کی حد تک رہتے تو ہمارے پاس اللہ کی قسم کشکول نہیں ہونا تھا، ادار نہیں ہونا تھا، یہ IMF کے شکنجے نہیں ہونے تھے، ساری کمائیاں صرف بلوں کی نظر نہیں ہونی تھی۔
2.5% تو اچھا نہیں لگا. ایک جملہ بڑا خوبصورت سی کسی زمانے 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ 5 ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ 50 ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ. یوں لگتا ہے ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ جٹ ہیں, سارے ہی, عوام سے لے کے حکمرانوں تلک. اللہ کے 2.5 نہیں سہ رہا ہے. کون کون سا ٹیکس ہے جس نے ہماری کمر نہیں توڑی, رلایا نہیں. وہ جی راس کھا گئے ہیں, جی مر گئے ہیں. جی جو ڈوبتا جا رہا ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے, جو چڑھتا جا رہا ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے. کوئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے چکر میں کسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ پاک صاف ستھرا, اپنے 100 کے نوٹ میں سے 2.5 غریب کو دے دو. اور جو مثال تھی کھیرے والی مجھے نہیں بھولتی, کڑوا دیسی کھیرا, دونوں سائڈوں سے کڑوا, کاٹ کے تھوڑا تھوڑا رگڑ کے جھاگ نکال کے باقی کا سلاد بنا لو تو سارا اچھا, اگر اتنا حصہ مکس کر دو تو سارا گیا. ایک کڑوی گری بادام کی پوری کھیر کا مزہ خراب کر دیتی. یہ حرام کا پیسہ ساتھ ملا ہوا ہے, ٹیکس جتنے مرضی دے لیں پاک نہیں ہوا. یہ آپ نے مجبوری کے ساتھ دیا ہے. جو خوشی سے خود دینا تھا وہ تھی زکوٰۃ, وہ دینے والے چلے گئے, وہ لینے والے بھی چلے گئے. محکمے موجود ہیں مگر اس میں بھی کرپشن. اللہ معاف کرے, میری 97.5 روپے میں پوری نہیں پڑ رہی اور ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, چولہا نہیں جل رہا, میں غریب کے 2.5 بھی ہڑپ کر کے پھر کہتا ہوں کہ دنیا چلے گی. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھو. آگے مزید اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. تمہارا میرا جو معاملہ ہے نا, نیٹ کیش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقد کاروبار نہیں کرتے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ مد مقابل جنت رکھتے ہیں. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. صحیح حدیث مرشد کی کہ لوگوں اللہ کا سودا سب سے مہنگا ہے. اللہ نے جنت دی ہے, وہ ملے گی, لیکن یہ نہیں ہوگا. آج دنیا اس بات پہ تو لگی ہوئی ہے. ڈیلی مجھ سے ایک فتویٰ ضرور پوچھا جاتا ہے, سر جی آن لائن کاروبار کر لیں. جی کرو, کس نے روکا ہے, بس اتنا پتا کرو اللہ کی ہے, وہ دس دو. سر جی سانو پتہ نہیں اگے بندہ کون ہے, ساڈے پیسے جاندے کتنے نے, لایا کتنے جاندے, پر سانو اینے منٹ بعد اینے ڈالر اینا پرافٹ آ جاندے. میں نے کہا جی آپ کو سیکنڈ میں بھی لاکھوں ڈالر آئیں, لیکن یہ پتہ کریں کہ آپ کا پیسہ لگ کہاں رہا ہے, لگا کون رہا ہے, بیک پہ کون ہے, کمائی کہاں سے آ رہی ہے. آپ کو اس کے ذرائع کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہر بے حرام کر دیا, ہر سودا حرام کر دیا ہے جس میں شک ہے, جس میں شبہ ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. مشابہ چیزیں, شک والی چیزوں کو جو چھوڑ دے گا, عزت بھی بچے گی, جان بھی بچے گی, دین بھی بچے گا. میں نے کتنے لوگوں کو ڈوبتے دیکھا ہے جو کل تلک کہہ رہے تھے پاجی اسی جنگل لوٹ لینے ایمیزون دے, آ کر لیا, کر لیا. اب جب ڈوبے ہیں تو گھر بھی بکے ہیں, ہوٹل بھی بکے ہیں, کاروبار ختم, ڈیڈ لیول پہ چلے گئے. عزتیں بیچنی پڑی, جان بیچنی پڑی, من تن دھن بیچنا پڑا. بہت جلدی امیر ہونے کا شوق نہیں ہے, اقتصاد میں رہیے, زکوٰۃ میں رہیے, سب اچھا ہوگا. 58 نمبر اللہ حکم دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا دعویٰ جو انہوں نے داغا تھا, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود و نصارہ کا دعویٰ کل بھی تھا, آج بھی تھا, جنتی صرف ہم ہیں. یہ جو صرف ہم کی سوچ ہے نا, یہودی سوچ ہے. تمہیں کیا پتا جنت اللہ نے دینی ہے, کہ تو کنوں کٹ کے کدے تے راضی ہو کہ جنت دے دے, تو ایتھے جہنمی اور میں جہنمی بنا کے بیٹھے ہوں. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. تلک امانیہم, یہ اپنی خواہشیں ہیں, یہ اپنے من کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جھوٹے کو جھوٹ کے اوپر کہا جائے گا, سچے ہو تو دلیل لاؤ. ہمارے پاکستان میں بالکل الٹ ہے, یہاں سچے کو کہا جاتا ہے دلیل لاؤ, ٹیڑھے کو چھوڑ دیا جاتا ہے, سیدھے کو ٹھوک دیا جاتا ہے. ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, سر جی یہ اذان سے پہلے درود نہ پڑھنے کی دلیل دے. بھائی ہے ہی نہیں, ہم نے کیا دینی ہے, جو اس نے پڑھنا ہے وہ دلیل لائے. البینۃ علی المدعی, اصول فقہ کا, اصول شریعہ کا, اسلامک لا کا قاعدہ ہے, دلیل اس سے مانگی جائے گی جو دعویٰ کر رہا ہے. ہر بندے کا ذمہ بری ہے, دین کا ذمہ بری ہے, اللہ کا ذمہ بری ہے.
اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جنت اللہ نے صرف یہودیوں کو دینی ہے، اللہ کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل لاؤ، کوئی پرچی لاؤ، کوئی چٹ لاؤ، کوئی میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہو، میثاق کیا ہو، لے کے آؤ، میں نے تمہیں یہ کہا ہے، کس کو کہا ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو، ہاتھو برہانکم، لے کے آؤ۔ اگر ہے ہی نہیں تو یہی اصل ہے، الاصل فی العبادات المنع، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں اصل منع ہے۔ یہیں پہ بڑے بڑے مفتی مار کھا گئے، مولوی فتویٰ نویس مار کھا گئے، انہوں نے کہا جی منع کی دلیل، او بھائی میلاد منانے کی دلیل تم نے دعویٰ کیا ہے تو لاؤ گے، جو نہیں مناتے انہیں یہ نہیں کہو گے جی نہ مناؤ دی دلیل کی ہے۔ معذرت دعویٰ آپ کا ہے کہ کاکا جڑا نا جی 1 اپریل نو جمعہ ہے، دلیل آپ نے دینی ہے، تو جی نہیں جمعہ تو تسی کہو جی نہ جمن دی دلیل تو ہے ہی نہیں جمعہ۔ بدعت اللہ اور اس کے حضور کے ہاں ان کی پیداوار نہیں ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بدعت جنت میں ہے ہی نہیں، تمہیں کیا دکھائیں، وہ پڑی جہنم میں، وہ ہے گمراہی، تمہیں کیا کہیں کہ وہ خیر ہے، وہ اچھی ہے، پیاری ہے، وہ دین کے نام پہ آئی ہے۔ دھوکوں میں مت رہیں، قرآن مجید نے نکال دیا، دلیل اس کے ذمے ہے کہ جو مدعی ہے، اور یہ دعویٰ کہ اسی جنتی ہیں باقی جہنمی، یہودی اور نصرانی سوچ ہے، مومنوں کی ایسے نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری سوچ یہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم پچھلوں کے بارے میں بھی کینہ نہیں رکھتے، اللہ جن جن کے پاس ایمان تھا، جن جن سے تو راضی ہے اللہ میں ان سے راضی ہوں، میرا ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ میرے سینے میں کینہ نہ رہے۔ اور یہاں کیا ہے، وہی قرآن پڑھ کے ان کا لیا ہوا لکھا ہوا، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، وہ جہنمی ہیں، ہم کامیاب ہیں وہ ناکام ہیں۔ اسی چیز نے تو مارا ہے، اسی دھوکے نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے جو آگے باتیں ذکر کی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا مالک، لیکن اگلا جو ہے اذکروا نعمتی، یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کریں، میں نے بڑی دفعہ کہا۔ اور 60 نمبر حکم ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت سے ڈرو، آخرت سے ڈرو۔ یہاں تو ایک کے بدلے میں دوسرا، انہوں راتی جیل چ رکھ لو، یار چودھری بندہ انہوں نہ، تو بندے کے بدلے میں بندہ ایس ایچ او کو دے کے جان چھڑا لیتے ہو، وہاں ایسے نہیں ہوگا، بندے کے بدلے بندہ بھی نہیں ہے۔ ولا یقبل منها عدل، بول کی لڑائی، سانو پتہ چل جاتا ہے نہ چلان، یار چلان نہ کٹ، تو ایداں کر، میرے نہ سیدھا مک، سجے کھبے کی کہنا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ولا تنفع شفاعہ، یہاں کسی کی سفارش چل جاتی ہے، وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ دن بڑا خوفناک ہے۔ یہ احکام اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ اس قیامت کی صحیح تیاری ہو سکے، اور اس دن مومنین اللہ کے سائے میں ہوں گے، حوض کوثر کی ریفریشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، حضور کے علم کے ساتھ ہوں گے، اور جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور صرف خواہش نہیں، اللہ ہمیں اس کا عامل بھی بنا دے جو رب کے احکام ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، نیتوں سے اللہ واقف ہے، مقصد نہ علم جھاڑنا ہے نہ دکھانا ہے، جسٹ کتاب اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ذوق پیدا ہو جائے، اگر میں چاہوں تو میں ایک جمعے میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کے سارے احکام نکال دوں، لیکن اگر ساتھ میں تھوڑی تفصیل ڈیٹیل سیاق سباق دے رہا ہوں، قوموں کی نیچر کیا تھی، اللہ نے کیوں کہا، کس پس منظر میں کون سا حکم اتارا، تو مقصد یہ ہے
کہ آپ لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں. جو کمی بیشیاں ہو گئی اللہ وہ دور کرے. مزید اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے وہ ذہن اگر بن جائے نا کہ حضور کے پاس سیکھنے آیا اور قسمن حلفن پوچھا، محبوب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور آپ نے مجھے حلفن جواب دینا ہے، اللہ ارسلک، مجھے قسم اٹھا کے بتائیں پہلے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ سر جی حلفن وعدے لینے کے بعد پھر اس نے اس پہ شک نہیں کرا، کہا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. وہ جو صحابی آئے تھے ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت کی ہے. اور حضور جب وہ پلٹنے لگا تو کہا جنہیں جنتی ویکھنا جے آپ اینو کہندے جے جنتی، کہندا نہ گھٹ کروں نہ ود کروں، نہ پچر لاؤں نہ مرضی نال اضافے، اپنی مرضیاں نہیں. وہ جن کو بھیجا تھا نا سلو کما رائی تو مونی اسلی، ان کو بھی یہی کہا تھا جی میں مینوں ویکھیا جے اوداں کر لیا جائے. اتنا سا سادہ سا دین تھا. سواری پہ چڑھتا ہے، گرتا ہے، من کا ٹوٹتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور جنت سوچ پہ مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ بھی اچھی دے، فکر نظر عقیدہ بھی اچھا دے. اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے تو اس میں عمل کا موقع بھی دے دے. اور پھر اللہ جس کو جنت دیتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو دل میں کینہ نہ پچھلوں کے لیے، نہ موجودہ کے لیے، نہ آنے والوں کے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ قیامت تک جتنی بھی آدم کی آل نسل اولاد ہے اللہ سب کو ان سے راضی ہونے والے معاملات کروانا اور راضی ہو جانا. جب عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں مقام میقات پہ نیت کرتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی رہائش گاہ ہوٹل سے ہی نیت کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ میقات جانا پڑے گا. علماء میں اختلافی مسئلہ ہے، میں وضاحت کر دوں، جو مجھے سمجھ ہے میں وہ کہوں گا جو کتاب و سنت سے کشید ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ہر دن عمرہ کر سکتے تھے. کثرت عمرہ معیار نہیں ہے. آپ جب کہیں آؤٹ گئے اتفاقی طور پہ واپس لوٹے، راستے میں میقات سے گزرے، احرام باندھ لیا، عمرے کیا، اور ٹوٹل عمرے ہوئے ہیں 4. ٹوٹل عمرے ہوئے 4. ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم پیسے پورے کرتے ہیں، میں یار انہیں لاکھ لا کے چلے کوئی 2-4 عمرے تو کراں لوگوں کو دساں تے صحیح. پہلی تو سوچ یہ ہوتی ہے، یہ سوچ نکال دیں، دکھانے کے لیے بتانے کے لیے نہیں. اللہ نے کثرت نہیں مانگی. ایک عمرہ بھی قبول ہو جائے اور ایک حج قبول ہو جائے تو پچھلے گناہ سارے معاف. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں لاجک دے رہا ہوں، دین میں بھی سب کچھ یہی ہے. میں نے آنا ہے کھوڑیاں والا سے، میں نے آنا ہے جڑاں والا سے، میں آ رہا ہوں سمندری سے. ان تینوں جہتوں سے میں آ رہا ہوں. فیصلہ آباد آتے ہوئے میرے پاس کار ہے، ٹول پلازے تو میرے کو کچھ لین گے کہ نہیں؟ دیے بغیر میں نکلوں تو مجرم ہوں، اللہ کہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں. ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے جو مومن بندہ ہے نا وہ میقات سے نہ گزرے اللہ کے احرام کی حالت میں. عمرے کے لیے جا رہا ہے. اچھا میں شہر میں آ گیا ہوں، میں آ کر کے یہاں رہا ہوں مدینہ ٹاؤن میں. میرا دل کیا کہ میں یار ایک بار نہ شہروں ہو آواں. میں نے وہاں 30 روپے دیے ہوئے، میں شہر چلا گیا ہوں، پھر آ کے میں رہا ہوں. اب مجھے کون کہتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ جڑا نا جی کھوڑے والے جاواں، آؤٹ ہواں، اتوں پھر آواں ٹول پلازا دے کے تو پھر میں جا کے گھنٹہ کر دیکھا. کسی نے آج تک یہ کوئی دن ہن لہن، حضور نے خود کہا ہے جو میقاتوں سے گزرے گا اس کے لیے یہ شرط ہے. وَمَن دُونَهُنْ، جو ان حدود کے اندر ہے اسے باہر جا کے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ہے وہیں سے احرام باندھے آئے. حج یہی تو ہے، 8 کو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن روٹین بنا لینی کہ عمرے تے عمرہ داغی جانا ہے، مسجد عائشہ تنیم وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. سر جی مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے. مجھے یہی پتہ ہے کہ عمرہ جب آپ میقات سے باہر جائیں گے، اتفاقاً آ رہے ہیں تو باندھے جتنے مرضی ہو جائیں، لیکن اسپیشلی اندر سے باہر جا کے باندھنا. تو وہ جو ایک واقعہ ہے تنعیم والا، وہ مسجد عائشہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک خاص مسئلے میں تھا. محبوب نے ان کو وہاں بھیجا. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں تو جن عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ان کو اجازت دے دیں. ان کے ساتھ ان کے بھائی گئے تھے، وہ تو نہیں باندھ کے آئے تھے. سکا پرا بھی تو نال ہی سی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین میری مرضی کا ہے؟ لہٰذا ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں لیکن محبوب کی سنت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ ہم دکھیوں کے دکھ دور کرے، آسانیاں فرمائے. اللہ میرے وطن کے اندر اس وقت جو عجیب و غریب کیف ہے اللہ ہمیں اس سے نکال.
اللہ ہمیں امن، چین، سکون، اطمینان اور یقین کی کیف اور ایمان کی لذت سے مالا مال کر اللہ ہمارے تمام بڑے جو بیمار ہیں گھروں، اسپتالوں، کلینکوں میں ان کو شفا سے نواز، بچے، جوان، بوڑھے، اللہ پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما، وما توفیقی الا باللہ۔